خوش آمدید کہتا ہوں. معززین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فرزند فتح آباد کا اور اس عظیم سپوت کا کھڑا ہو کر استقبال کیا جائے. خان اسلم خان صاحب گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر تمام بزرگوں بھائیوں دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر ان کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ قل بفضل فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق اللہ العظیم. حکم ہے کہ ایک شعر نعت کا آپ خود ہی پڑھیں. ایک دفعہ تمامی حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. آقا میرے قرار کے آقا میرے قرار ہے ہر بے قرار کے. ارے محبوب کل ہے یار ہیں پروردگار کے. محبوب کل ہے یار ہیں پروردگار ذرا شک نہیں مگر ارے دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے. دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پیوار کے. آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا جس نے
غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں اب جس ہستی کو آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے لگا ہوں، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس علاقے کے اس پروجیکٹ کے لیے دامے درمے سخنے اپنا پورا حق ادا کیا۔ آپ لوگوں کی خاطر میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ رات کو 12 بجے ان کو فون کیا اور یہ کہہ رہے تھے میں اس وقت پل پہ کھڑا ہوں کام کے معاملے میں۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کا نام ہے جمیل آوان۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے محترم اسلم خان صاحب کو شیر ہزارہ خطہ کسار کے مین شخصیت اسلم خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو، افتخار عباسی صاحب کو، سردار پرویز سرور صاحب کو، ثناء اللہ صاحب کو، راجہ گلفراز صاحب کو، اور نام تو لیتا جاؤں تو بہت سارے، تو سب کو، لورا سے آئے ہوئے، حویلیاں سے آئے ہوئے، چنکوٹ، بہت سارے گاؤں، رائی، تو سب کو میں یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں شامل تھا کہ میں اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ ایک بیعت کی صورت میں کروں گا۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے اسلم صاحب کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے آج ہزاروں زندگیوں میں آسانی پیدا ہوئی، لاکھوں زندگیوں میں آسانی پیدا ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ مسائل کا حل اپنے مسائل سے کرنے والی شخصیت۔ سلام اسلم خان صاحب، سلام اسلم خان صاحب۔ پیسہ تو ہر ایک بندے کے پاس ہوتا ہے، لیکن دل کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اس پوزیشن میں بھی، میں تھوڑا سا وضاحت میں چلا جاؤں کہ جب ان کا آپریشن ہوا، زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا اپنے خاندان کو، اس نے میرے خلاف پروجیکٹ کو 1 ماہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اپنے ورثاء کو کہ یہ میری ایک وصیت ہے کہ میری قبر فلاں جگہ ہو، اور وہ بھی امریکہ کے اندر اپنے ہاتھ سے کھودی۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس پروجیکٹ کے آپ پیسے لادا کر دیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی ہوئی تو یہ پروجیکٹ سینٹر میں نہ رہے۔ تو اللہ پاک ان کو اجر عظیم دے۔ ایسے شخص ہمیں فخر ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کیا کہ جس میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کے ساتھ جو ہمارے ان کے اکاؤنٹنٹ ہیں، سیکرٹری، we warmly welcome respected Mr. for coming in our program. From her, this is routine, we are highly congratulations and Aslam Khan Bridge. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارا تقریباً، کیونکہ جتنا بھی اکاؤنٹ کا مسئلہ تھا خان صاحب نے پرپوزل کیا تو فوری طور پہ انہوں نے وہ کیا۔ تو خان صاحب آپ کی اجازت سے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تقریباً ہر چہرے پہ یہی امید ہے کہ اسلم خان صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی آواز آپ تک پہنچاؤں۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اس علاقے میں فتح باد، کنگلوتر، ترمن، اس پوری وادی میں ساتھ ڈسپینسری کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ ایک انجیکشن کے لیے اگر 20 روپیز کا ہے تو اس پہ 1000 تقریباً اخراجات آتے ہیں۔ ایک تو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو انشاءاللہ آپ جب بھی آئیں انشاءاللہ اپروول کریں۔ اس کے ساتھ اس کے بھی اپوزٹ جو ہمارا گاؤں ہے،
بگلا، پھیلا میرلا بگلا اور جہاں تک میرا خیال ہے کاگیاں تک ایریا، اس میں بھی کوئی ڈسپینسری کی سہولت نہیں ہے. لہذا یہ ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں بگلا والے بھی ہرلا والے بھی، تو ان کے لیے بھی سر آپ انشاءاللہ ڈسپینسری کا ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بھی ذرا غور کرنا اور اپروول کرنی ہے تاکہ ان بھائیوں کو امید ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو برج ہے، یہ برج فتح باد سے لے کر تقریباً رائی تک ایریا میرا خیال ہے 10-12 کلومیٹر بنتا ہے. اس میں تقریباً 10-12-15 گاؤں آتے ہیں. تو اگر یہ پل سے رستہ یہ اگر رائی تک پختہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ تحصیل ڈورا اور تحصیل ابیلیاں کا آپس میں کنیکشن ہو جائے گا. اس سے ہمارے 10 منٹ میرا خیال ہے 20 یا آدھے گھنٹے سے اوپر نہیں لگیں گے. اور اس کے رائٹ سائڈ پہ یہ تقریباً گلی کھیلا یا پوری وادی آتی ہے، چٹکوٹ گوئیاں. تو اس کے ساتھ یہ گوئیاں والے بھی آئے ہوئے ہیں شاہ صاحب، ان کو بھی تقریباً لمپونی سے لے کر گوئیاں تک ایک کنیکشن چاہیے تاکہ یہ بھی خود سے مستفید ہوں. یہ اگر احتاباد جانا چاہیں تو یہ لورا جاتے ہیں اور لورا سے پھر جبری آتے ہیں اور جبری سے پھر احتاباد جاتے ہیں، تو ان کے لیے شارٹ راستہ ہوگا. اگر ہم اس سے آگے جائیں رائٹ سائڈ پہ تو چھاٹ فتحباد، چھاٹ تریمن، کمرودر اور بٹنالہ، اور بٹنالے تک ہمارا سب پختہ روڈ ہے. اگر یہ آپس میں 6 کلومیٹر کا روڈ اگر یہ ہو جائے تو ہم جائے گلیات میں ٹورزم کے حوالے سے ہر حوالے سے تقریباً نیتھر گلی کالا باغ میں اپروچ کرنا ہمارے لیے آسانی ہوگی. اس کے لیے بہت سارے یہ دو ہمارے جو مین کام ہے سر، کیونکہ اس پل کی افادیت انہی لوگوں کو پتہ ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ میرا خیال ہے 20-40 گاؤں اس پل سے مستفید ہوں گے. اگر یہ ہو ویسے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ پل یا روڈ سائڈ پختہ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ میرا خیال ہمارے سفر جو ہے نا، ہم زیارت مسعود صاحب مرتضیٰ صاحب کے گھر تک یہ تقریباً ہمارا آدھا گھنٹہ لگے گا. تو اس کے حوالے سے آپ کے نوٹس میں ہمارا فرض تھا لانا. اور بھی مسائل تو بہت ہیں لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا کیونکہ پروگرام بھی شارٹ ہے. میں تمام اس میں سر علی اصغر صاحب گلیاں سے بھی وہ کر رہے ہیں تو انہیں بھی ان کا بھی روڈ ٹریک بنا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے تاکہ PCC سیمنٹ ہو جائے تاکہ جتنی مشکل جگہ ہے 4 ڈرائیو ختم ہو جائے تاکہ ہم ایزی گاڑیوں میں چلے جائیں. تو باقی تو ان کے سارے مسائل ہیں. تو خان صاحب کے نے پہلے بھی مجھے کہا تھا کہ جن لوگوں کے بھی مسائل ہیں وہ آپ ریٹن کی صورت میں دیں، پرائرٹی بیس پہ ترتیب بنیادوں پہ پروف ترتیب سے ہم کریں گے. تو وہ جن اور بھی مسائل ہیں، کچھ کئی لوگوں کے ساتھ پانی کے مسائل ہیں، یہ تو ماشاءاللہ اتنا نہیں کہتا کہ آپ پھر آئیں گا. لیکن یہ سر اس امید سے کہہ رہے ہیں، یہ سر اس امید سے کہہ رہے ہیں کہ آپ برج بنا تو ان سب لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ تقریباً کوئی دن خالی نہیں ہوتا تھا کہ یہ پوچھتے تھے کہ جب جو جنریشن بیٹھی ہوئی ہے یہ کہتے تھے کہ ہم اسلم خان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کے علاوہ بھی ہزارے میں جس جگہ بھی جائیں کیونکہ سوشل میڈیا میں جب بھی ہم شیئر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ برج اپنی پاکٹ سے لے رہا ہے. یہ کئی لوگوں نے پوچھا کوئی NGOs کا مسئلہ ہے، میں نے کہا نہیں، یہ صرف اپنی پاکٹ سے دے رہے. تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جب تک میری لائف ہے انشاءاللہ میں جو خاندان کو یا فیملی کو بڑھانا تھا میں بڑھا چکا ہوں، باقی لائف میری ان لوگوں کے لیے. تو ہم کہتا ہے جو ستوڑا سرکل ہے انشاءاللہ جو ان کا مشن ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک ماڈل ایریا ہمارا بنے گا. تو اس میں اپنی تقریر ختم ہونے سے پہلے جبری سے آئے ہوئے اسلام صاحب، چنالی سے شکیل صاحب، بہت نام لیتا جاؤں، بٹنالہ، ہیرلا، میرلا، رائی، چنکوڑ، چرمین، دکن بیسر، اس کے علاوہ حویلیاں، احمدآباد، کمرودر، تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. تو حوصلہ افزائی کے ساتھ آپ نے خان صاحب کو اپریشیٹ کیا کیونکہ آج کا جو پروگرام تھا یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں تھا، یہ صرف اور صرف یہی تھا کہ خان صاحب کو ہم اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے امریکہ میں رہ کے بھی
یہ تو اچانک ان کا پروگرام بن گیا، ان کا مشن یہ نہیں تھا کہ میں آؤں گا یا میں اس پول کو استعمال کروں گا، تو سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کیا. تو میں اسپیشلی خان صاحب کا اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. میں انشاءاللہ آپ نے ٹرسٹ پہ خان صاحب پہ پورا اترا رہوں گا. تو ان کے ٹرسٹ کا بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم، میرا نام ام حبیبہ ہے اور آج اس پروقار موقع پر تقریب پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور یہ فخر سے دہرا سکتی ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. آج اسلم خان برج کی تعمیر پائے تکمیل تک پہنچی اور جناب میرے نانا ابو جناب محترم اسلم خان صاحب یہاں تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کریں. یہ ہماری اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. محترم سامعین، کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی، اس کا تعلق محنت اور لگن سے ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگی خیالات سے کیا ہوتا ہے. آپ کے سماعتوں کا شکریہ. کہ آج تو 5-6 سال پہلے آجی لال خان صاحب نے مسجد دے وچ اساں نے ایک نعت خوان آئے سن، اساں لوکاں تساں نال پیدا کیتا ہے کہ اللہ نو منظور ہویا انشاءاللہ لال خان صاحب دا نام دا پل جڑا انشاءاللہ تساں ملسی اور نال ڈسپنسری ملسی. الحمدللہ اساں دا وہ وعدہ جڑا ہے اج اساں دے پراؤ اسلم خان صاحب نے پورا کیتا ہے اور انشاءاللہ مزید یہ جڑا کام ہے یہ 100 سال تو اساں لوکاں دی پریشانی ہے. اس سلسلے میں جناب مرتضیٰ صاحب بھی بیٹھے تھے، انہاں کول بھی گیا، سردار مہتاب صاحب کول بھی گیا. کافی عرصہ 50-60 سال تو یہ ڈیمانڈ اساں بڑی پریشانی کٹی ہے، لیکن اج کئی لوگ اساں نے مر گئے، وہ ٹیکے استے ویلیاں گئے، پٹواس گئے، واپس آئے، رو آئی دی ہے، یہ ٹیکہ نہیں لگیا، بندہ مر گیا. کہ بالخصوص فتح آباد دا ریکارڈ جڑا ہے حاجی صاحب تو لے کے آج دن تک بغیر مسلم لیگ نور تو بغیر کوئی آدمی نہیں جتیا. لہذا یہ مین کام میگا پروجیکٹ جڑا ہے وہ اسلم خان صاحب نے کر چھوڑا. لہذا یہ جڑا باقی تھوڑے موٹے کام ہو یہ خدا رہا تساں دی ذمہ داری ہے، تسی یہ سام خصوصی نگرانی میں کر کے اس کمے پورا کرو. اور اسی نال انشاءاللہ بڑی مہربانی سارے بھراواں دی بڑی مہربانی. شکریہ. میں اسلام آباد سے آئے ہوئے سید الاسلام صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ آ جائیں. اسلام آباد کے ناظم رجویہ سے جو میرے بھائی تشریف لائے ان کا بھی شکریہ. اب ہمارے نہایت ہی محترم سید مشتاق شاہ صاحب اسلم خان صاحب کو شیلڈ پیش کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں آگے آئیں اور ہمارے اس رسپیکٹیبل مہمان خصوصی کو شیلڈ پیش کریں. جی بس سامنے کریں جی. اسلم خان صاحب یہ عزت دار لوگ ہیں، یہ خوددار لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ خلوص ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی واجب الاحترام منسٹر فار پارلیمانی افیئرز جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، لورا سے ہمارے مہمان تشریف لائے تحصیل ناظم افتخار خان صاحب، جناب پرویز سرور صاحب، اور ہر دل عزیز شخصیت. میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں اپنے بہت ہی پرانے اور بہت ہی اچھے دوست
जनाब असलम खान साहब का शुक्रिया अदा करूं, चूँकि 10 साल हमने गट्ठे पड़े, उस्तादों के डंडे भी खाए, और वी आर प्राउड ऑफ इट दैट वी आर टाटियन। हम टाटों से बैठ के, हम टाटों से हमने सफ़र किया, और मैं ये समझता हूँ कि असलम खान साहब ने जो दिल पाया, इनकी जो काफ़िज है इस इलाके के लिए, थोड़ा सा तारीख़ी एक जुमला भी मैं कह दूँ कि 1940 में ये लोरा रोड मंजूर हुआ और इस पर 3 सजेशंस थी। पहली जो प्रायोरिटी थी वो जबरी से रास्ता आता था, और ये जो जगह जहाँ पे असलम खान साहब ने ब्रिज बनाया है, आलमोस्ट इसी जगह या थोड़ा सा ऊपर या नीचे से ये रास्ता फिर वाया पेसर और फिर गढ़ी, शेरपुर, नूरपुर, राई, नड़ोतर, मारमूला, और वो जो ब्रिज बना है ये इसी जगह बनना था। लेकिन 1954 में जब ये रोड बना तो उस वक्त हम लोग थोड़े से कमज़ोर हो गए, मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, तो कि वो जो हमारे बुज़ुर्गों ने एक शम्मा रोशन की थी, उसकी रोशनी जो है सूरज से भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़ान साहब ने ये जो पुल दिया है और इसके साथ जो रोड्स का हमारे अज़ीज़ जो है जमील साहब, इन्होंने अनाउंस किया है, मैं बेहद ममनून हूँ इनका जी। तो जनाब अब्बासी साहब ने भी एक जुमला कहा था, ये सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, हम लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग मिल के चलें, अपनी जेब से खर्च करें, और इस कार खैर में हम लोग खान साहब के साथ इंशाअल्लाह हम लोग खड़े हैं। यहाँ हमारी भाभी भी तशरीफ़ फरमाएँ जी। तो चंद एक अल्फाज जो हैं वो मैं इंग्लिश में खान साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा। एट द ईव ऑफ इनाग्रेशन सेरेमनी, जी वो सेक्रेटरी यहाँ पे तशरीफ़, मैं माज़रत खाऊँ तो यहाँ पे मौजूद हैं, चूँकि वो हमारी लैंग्वेज से नाआशना है, तो उसके लिए मैं उनकी खिदमत में खान साहब के हवाले से जो लोगों के जज्बात हैं वो मैं पहुँचाना चाहता हूँ। एट द ईव ऑफ इनाग्रेशन सेरेमनी ऑफ Aslam Khan Bridge, Masad Saida, the Honorable Chief Guest, that this distinguished and worthy audience, Assalamu alaikum. I, on the behalf of nice dweller of these lush green valleys, and on my own behalf, wholeheartedly welcome to all dignities with special reference to Mr. Aslam Khan. I need not introduce in detail this son of the soil, because his dazzling deeds in the form of roads and generous help to the needy themselves reflect the unique image of this true lover of humanity. The bridge we are standing nearby is the spectacular hallmark and a lifelong symbol of Mr. Khan's generosity, liberality, and above all philanthropy. The most admirable side of his sound character is that his selfless social services are based on purely humanistic value and common needs, neither political nor personal. We all are deeply indebted to this great man and raise our hands in prayers with innermost sincerity of our soul and heart for his long and happy life. In the end, I express my heartfelt feeling of thankfulness to Mr. Aslam Khan and all others who have spared precious time to grace this occasion. Wassalam. Thank you, sir. असलम साहब ने मैं एक छोटी जी दरख्वास्त कर सा कि बिला मोहतरम मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब गए कि इतफाक नाल आए, चूँकि अज ना ये फंक्शन सियासी ते ध्यान आए, लेकिन असा उन्हें दरख्वास्त कर सा कि साढ़े वो 15 साल तो MNA है और अल्लाह उन्हें कायम व दायम रखा और हमेशा फिर भी कायम व दायम रह सन। तो असा ने जड़ा थोड़ा जहा जिसने गुजारिश हो चुकी कि खनोतरे तू खुइयाँ तक और फिर ये आ गया रोड जुलना जड़ा गली ख्याला फरला की चनकोट की टच करना और नाल लंजे की टच करना, इस पर थोड़ा जहा मेहरबानी करो। और इस विचों VC दखन पेसर सैयद ज़हीर हुसैन शाह साहब जड़े मौजूद है, बहुत शुक्रिया उन्होंने भी तावन सी, और खसूसी तौर पर इफ्तिखार अब्बासी साहब लोरा तहसील चेयरमैन है, असड़ी उन्होंने भी गुजारिश है कि प्लीज़ इस विच कर सो मेहरबानी कर दे कर सो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया असलम खान ना, बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।
اب وقت بہت ہی مختصر ہے. میں معذرت کروں گا جتنے بھی دوست احباب، بہت سے دوست اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم شکریہ ادا کریں، لیکن وقت کا تقاضا بہت مشکل ہے. اس کے بعد ہمارا کھانے کا بھی انتظام ہے. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، I would like to thanks on behalf of all these people. Madam Jal, you are here. یہ وہ ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنا وقت دیا. سیکریٹری ٹو اسلم خان, I would like to call for a speech. Madam Jal, come on the stage and pay your precious word, please. Thank you very much. ہم یہاں آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ نے آج اس سرمنی میں شامل ہو کر ہمیں بھی شکریہ کا موقع دیا. It has been a great honor to work with Aslam for the last 22 years. And the one thing that has always stood out was his philanthropy and generosity. میڈم کہہ رہی ہیں کہ میں 22-23 سال سے اسلم خان صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور سب سے اچھی بات ان کی جو ان کی ہانیسٹی, ان کا اخلاق, یہ میرے لیے مشعل راہ ہے. He is a kind and generous soul, and he never lost the connection where he came from. کہتے ہیں یہ بہت ہی مہربان شخصیت ہیں. طبیعت وائز اسلم خان صاحب کے متعلق وہ بات کر رہی ہیں اور کبھی بھی انہوں نے مجھے کسی معاملے میں بھی سختی نہیں کی, بلکہ ہمیشہ ہر کام جو ہم نے کیا ہے باہمی مشاورت سے کیا. He has a passion for helping others and helping them pave their future. اپنے علاقے کو کبھی بھی یہ نہیں بھولے, اپنی مٹی, اپنی دھرتی کو انہوں نے ہمیشہ یاد رکھا. I was very fortunate to be involved from the beginning of this project, looking at plans, reviewing the budget, and ensuring the money was all sent for the project timely. کہہ رہی ہیں کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس پروجیکٹ میں تمام پلاننگ کو دیکھنے کا, بجٹری ریکوائرمنٹ جتنا بجٹ تھا وہ بنانے میں, اور جو بھی میری کاوشیں شامل رہیں, مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں اس میں پوری طرح ایمانداری سے انوالو رہی ہوں. I have the utmost respect and gratitude to everyone involved in making this happen. کہہ رہی ہیں جو بھی ہمارے علاوہ جس نے اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈالا ہے, میں ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. Aslam's family and his friends and all of his employees are also proud of this great accomplishment. Thank you. یہ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوا ہے, اس کو کمپلیٹ کرنے میں ان کی تمام فیملیز کی طرف سے, آپ کی طرف سے یہ شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ اس پروجیکٹ کو ہم نے کمپلیٹ کیا. یہ سب آپ کے لیے ہے. تھینک یو ویری مچ. بتا دیجئے جو مجھے جنت میں پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو برزہ, مسلمانوں کے راستے سے تکلیف ہٹا دیا کرو. عزیزان گرامی, سب سے پہلے تو ہم اپنے کریم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج یہ خوبصورت دن دکھایا, اور پھر ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں اپنے محسن اور فخر فتح آباد جناب اسلم خان صاحب کا, جنہوں نے ہمیں اس صدی کا سب سے بہترین تحفہ دیا. خان صاحب, اللہ کریم آپ کو اپنے خزانے سے اس عظیم کار خیر پر اجر عظیم عطا فرمائے. ہم مسکینوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. ہم اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, سلامتی اور عمر دراز عطا فرمائے. اس پرمسرت موقع پر میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں تمام اہل علاقہ کا. میں نام نہیں لوں گا, نام لے چکے ہیں تمام احباب, جنہوں نے اس پروقار تقریب میں
भरपूर शिरकत फरमा कर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। बिलखसूस सादात बरादरी, वादी इस्तोड़ा के अफराद जिनकी ज़मीनें आई हैं, चंजा, मस्सा, चड़ाला, फतेहाबाद और छाड़ के जिन जिन अफराद ने भी 1 इंच ज़मीन दी है, इस फलाई मंसूबे के लिए 1 इंच भी ज़मीन वक्फ की है, मैं एहलियान फतेहाबाद की जानिब से उन सब अहबाब को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ और दिल की अथा गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मजमे के सामने आप सब पे ये बात भी बावर करना चाहता हूँ कि इस अजीम मंसूबे का दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये 100% खालिसन एक फलाई मंसूबा था जो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था और जिसे खान साहब ने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए शर्मिंदा ताबीर किया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा चूँकि मैं एक अमरीकी शहरी के सामने खड़ा हूँ और मुझे बाद में हिसाब भी देना होगा। मैं मुअज़्ज़िन इलाका का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं या पंडाल में मौजूद हैं, कि आपने हमारी तकरीब में भरपूर शिरकत फरमाई और आपसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि खुदारा आप हमारे बड़े हैं, हमारे सोशल कामों में हर कदम पर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। जनाब वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और हम सब जानते हैं, हमें पता है कि ये शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी हैं। खुदारा आप हमारा पैगाम किसी तरह उन तक पहुंचा दें कि ये सारा बेल्ट जो है ये हमेशा नून लीग का गढ़ रहा है और हमने हमेशा यहाँ से नून लीग के हर उम्मीदवार को भारी वोट देकर कामयाब करवाया है। लेकिन आज 2022 में भी हम इंतहाई बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। ठीक है, बस ख़त्म। और भाई साहब से बस इतनी गुजारिश है कि हमें असलम खान साहब ने डोली में बिठा दिया है, घर पे आपने छोड़ के आना है। जज़ाकल्लाह खैर। बैठे हुए कायदीन, हमारे आप सब पंडाल वालों को और इनको अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक गुजारिश, ये जो साथी खड़े हैं इनसे है कि आपके पीछे कुछ लोग बैठे हैं, दे आर सिटिंग बिहाइंड यू, प्लीज़ गिव देम जगह। मैं बस 2 अल्फाज में यही कहूँगा कि असलम साहब, वी आर वेरी ग्रेटफुल, आप लोगों ने हमारा एक मसला हल किया है और अभी लोगों ने बहुत से और प्रोजेक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट में भी थोड़ी सी हमसे आपसे कोताही हुई है, हम इसका सर्वे प्रॉपरली नहीं कर सके, ये वो एक बुलडोज़र ट्रैक था, उसी पे हम चल पड़े। तो यू आर रिक्वेस्टेड दैट इन फ्यूचर whenever you give such a good and big projects, please have a technical team. I am sure for the coming 10 years, a wagon or a bus or a truck, they can't travel on this road because of the survey. So it is ये मेरी गुजारिश है इनसे कि जहाँ भी आप प्रोजेक्ट दें, अल्लाह आपको तौफीक दे, आप वहाँ टेक्निकल टीम से उस प्रोजेक्ट का सर्वे ज़रूर कराया करें। एंड इन द लास्ट, ये बड़ी मशहूर एक उर्दू की कहावत है, असम साहब के हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैम, इट इज़ थ्रू यू आई कन्वे टू माई सिस्टर इन लॉ Mrs. Aslam that we are very grateful that because of her guidance, her look after of this man, he is with us. Please pay my regards to her also. तो मैं इसके साथ ख़त्म करूँगा कि जहाँ जब मैंने यहाँ ये डब्बे और ये कारें देखी हैं तो मैं दिली खुश हुआ हूँ कि भाई ये चीज़ें यहाँ पहुँच गई हैं। तो बस मेरी तरफ से असम साहब, आप और आपकी टीम का एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ। हमें हमेशा ग्रीवेंसेस रहते हैं और शायद रहेंगे भी, लेकिन वी आर ग्रेटफुल कि आपने कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया।
We are very thankful. Thank you. یہ آپ کو اجازت دے گئے ایک روڈ ہی بنا دیں بس. تو ایک بات میں پہلے بھی بھول گیا کہ ہیلو ایک بات میں بھول گیا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں روڈ کے لیے سخی اسام الدین بادشاہ صاحب جو زیارت والے ہیں، ان کی پوری فیملی، امارت شاہ صاحب، غلام شاہ صاحب، اشتیاق شاہ صاحب، لنجا والے مرتضیٰ شاہ صاحب، انہوں نے اتنا تعاون کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کئی جگہ سے 40 فٹ بھی روڈ ہے. تو میں ان کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کی میرا خیال ہے زمین اس پورے ایریے میں جتنی بھی آئی ہے وہ ان صاحبان کی آئی ہے. تو اللہ پاک انہیں اجر عظیم دے. ان کے لیے بھی دعا گو کہ جنہوں نے بغیر کسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا. بہت بہت شکریہ. تو افتخار سے بہت شکریہ جمیل بھائی. اب پروگرام اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے. میں یہاں پہ آج میری کافی بڑی ڈیٹیل بات ہوئی اسلم خان صاحب سے اس پروجیکٹ کے بارے میں. انہوں نے مجھے، ان کی سیکرٹری نے جو ڈیٹیل بتائیں اس میں یہ چیز بڑی واضح تھی کہ یہ ایک پراپر پلاننگ سے سارے کام کرتے ہیں. وہ اپنی زبانیں ہی چاہنے نے دب کڑوسی والے کام انہوں نے بلکہ پراپر پلاننگ ہونی، سرویز ہونے، انجینئرنگ ٹیمز اس پر اپنے ایڈوائز دینیاں. اتنا بڑا پروجیکٹ میں ایک دفعہ پھر ہی شکریہ ادا کرنا ہون میں اپنے نہایت ہی محترم تحصیل میئر لورا جناب افتخار احمد عباسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام جناب پارلیمانی امور کے وزیر مرزا جاوید عباسی صاحب، نہایت ہی قابل احترام واجب الاحترام جناب اسلم خان صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام معززین، پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آج خصوصاً جمیل اوان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور ایک اتنی عظیم اور اتنی بڑی شخصیت سے ملنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. ہمیں آج بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پہاڑوں سے نکلے ہوئے سپوت نے، حالانکہ امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ میں بڑے بڑے اور بھی لوگ تاجر ہیں، پیسے والے بھی ہیں، لیکن اسلم خان صاحب جیسے میرے خیال میں بہت کم ہی ہیں. اگر چند اور حضرات بھی دیار غیر میں بسنے والے اگر اسلم خان صاحب جیسے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت ساری تکالیف اور بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اسلم خان صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو راستے کے ثواب کا بتا دوں تو آپ دنیا میں اور کوئی کام ہی نہ کریں، صرف اور صرف راستوں پہ لگ پڑیں. تو اسلم خان صاحب ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے پروجیکٹ دیا ہے، یہ جو راستہ، یہ پل دیا ہے، اس سے نہ صرف یہاں پہ بیٹھے ہوئے یا اس تحصیل میں بسنے والے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے، بلکہ میری تحصیل لورا کے بھی کئی گاؤں
اور ہزاروں لوگ اس سے مفید ہوں گے، مستفید ہوں گے۔ میں آپ کا تحصیل لورا کے عوام کی طرف سے بھی اور یہاں کے عوام کی طرف سے بھی انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور آئندہ بھی یہ یقین کرتا ہوں کہ جس طرح مجھے بتایا گیا کہ آپ کے پاس کچھ اور بھی پروجیکٹس ہیں، تو میں تحصیل لورا کے تمام عوام کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی آپ کو تحصیل لورا میں بھی انوائٹ کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ کچھ پروجیکٹس آپ اس پہاڑ کے اس پہاڑوں میں بھی بسنے والے لوگوں کو دیں گے۔ جمیل بھائی نے جیسے کہا کہ یہ جو راستہ ہے یہ رائی کے مقام تک بھی جائے گا، تو میں انشاءاللہ جو بھی فنڈز ہماری تحصیل لورا میں آئیں گے، میں اپنی طرف سے بھی بھرپور کوشش کر کے، اور میں امید کرتا ہوں اپنے پارلیمانی وزیر صاحب سے بھی کہ انشاءاللہ ہم دونوں مل کے جو راستہ میرے حصے میں بھی آئے گا وہ انشاءاللہ ہم پوری اس پہ نظر رکھ کے پورا جو اتنے بھی فنڈ ہوں گے ہماری استطاعت میں وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو مہیا کیا جائیں گے۔ ایک اور ریکویسٹ ہے پارلیمانی وزیر صاحب کے آگے کہ جو چنالی کا روڈ آپ نے 16-17 کروڑ روپے کا دیا تھا بٹ کنالہ تک، بٹ کنالہ سے آگے بٹ کنالہ کے لوگوں اور کگڑوتر کے لوگوں کی یہ آپ سے بھرپور درخواست ہے کہ جو بقایا وہ روڈ بچ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کو بھی آپ پورا کر کے، تاکہ یہ جو پل ہے یہ بھی اور یہاں سے ہمارے تمام لوگ حویلیاں تک بآسانی پہنچ سکیں گے۔ تو میں زیادہ لمبا نہیں جانا چاہتا کیونکہ خان صاحب نے بھی اور مرزا صاحب نے بھی اپنی تقاریر کرنی ہے اور اس کا اینڈ بھی کرنا ہے۔ میں آخر میں اسلم خان صاحب کا پھر نہایت ہی مشکور دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں انوائٹ کرتا ہوں اپنے ہوم ٹاؤن لورا میں بھی۔ اٹ ول بی اے گریٹ پلیئر مسٹر خان کہ آپ لورا میں آئیں گے اور ہمیں بھی مہمان نوازی کا شرف بخشیں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ والسلام۔ افتخار احمد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، پھلا سے اور پیسر سے جتنے بھی دوست احباب، ریاست صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے تمام دوست احباب کا شکریہ، دیوال سے بھی جو دوست احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سب کا بھی شکریہ، پھلا کے دوست احباب کا بھی شکریہ۔ ایک بات کی افتخار صاحب نے میرے دل کو لگی، انہوں نے کہا کہ دیار غیر میں بسنے والے چند اور افراد اگر اسلم خان صاحب کی طرح ہو جائیں تو میں یہاں یہ بات بھی ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ ہمارے ملک میں بھی ارب پتی لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن دل نہیں رکھتے۔ ان کاموں کے لیے دل چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے۔ جن لوگوں نے، غریب لوگوں نے زمینیں دی ہیں وہ کروڑ پتی نہیں ہوں گے۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ تو اس کے لیے یہ اہل دل کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم اس معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے والے انسان بن جائیں۔ اس معاشرے کو اچھا کرنے میں ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں؟ ہر شخص، ہر بزرگ، ہر جوان جب اس بارے میں سوچے گا، اس پہ عمل کرے گا، تب یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ ہمیں لیگ پلر سے بچنا ہے اور ہمیں اچھے کام کرنے ہیں۔ اب گو کے پروٹوکول کے مطابق آخر میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا، انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں آنر دینا چاہتا ہوں اسلم خان صاحب کو کہ وہ سب سے آخر میں تقریر کریں، لہٰذا مجھے اسلم خان صاحب سے پہلے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ آنر ہے جی اسلم خان صاحب کے لیے۔ اب میں
وفاقی وزیر MNA جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسلم خان صاحب کا ٹریبیوٹ پیش کریں انہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کریں. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام قائدین حضرات، سرکل لورا ستوڑا ویلیاں اقتباس سے آئے ہوئے مؤذین علاقہ، میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور آج کی تقریب کے منتظمین جمیل امان صاحب، گور ضمیر صاحب اور ان کی ساری جو ٹیم ہے، اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیار غیر میں بھی ہم پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کیے ہیں، جناب اسلم خان صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کا جو سٹاف ہے، میڈم جل اور دیگر حضرات، میں اپنی طرف سے اور اہلان علاقہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن الفاظ میں آپ کو، آپ کے جذبے کو، آپ کے جذبہ حب الوطنی کو اور اپنی مٹی سے محبت کو میں خراج تحسین پیش کر سکوں. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں مٹی سے وفا کرنے، اپنی دھرتی سے وفا کرنے والے ایسے اسلم خان بہت کم دیکھے ہیں. آپ کھڑے ہو کے بھرپور تالیوں میں ان کو خراج تحسین پیش کریں. یہ وہ ثبوت ہے، جب میں ایکٹنگ سپیکر کی حیثیت سے نیو یارک میں گیا اور پھر ان کی اسٹیٹ ٹیکسز میں گیا، وہاں بہت سے ممبران پارلیمنٹ جو وہاں تھے، ان میں جب بات چیت ہوتی تھی، جب بزنس کمیونٹی میں ہم جاتے تھے، ہمارے جو کونسلیٹ ہیں اور ہمارے جو کمرشل اٹیچیز ہیں وہ ہماری فارنرز سے اور امریکن انویسٹرز سے میٹنگز کرواتے تھے، تو چند پاکستانیوں کا جب نام لیا جاتا تھا اس میں اسلم خان صاحب کا بھی نام لیا جاتا تھا. تو یہ میرے لیے بڑا باعث فخر ہے. اور پھر وقار خان ہیں ایک مانسیرہ سے، فیض خان مرحوم جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کے بنوئی ہیں، انہوں نے ہمیں دعوت دی، وہاں ہماری ملاقات ہوئی. تو اسلم خان صاحب نے جو ان کا تعلق میرے والد صاحب سے تھا، مرحوم حاجی جاوید عباسی سے، اس کا ذکر کیا. پھر انہوں نے ہماری وہاں دعوت کی، بڑی عزت کی. وہیں میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب، اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، آپ اپنے ملک کی خدمت کا بھی کچھ سوچیں اور علاقے کی محرومیاں ہوں یا جو ہمارے اقدار ہیں، خواہ تعلیمی مد میں تعلیمی ادارے بنائیں، صحت کے حوالے سے بنائیں، تو آپ رفائی کاموں میں بھی توجہ دیں اپنے ملک میں. یہ 2016 کی بات. اس وقت انہوں نے کہا جی بھائی صاحب، یہ میری زندگی کا اب جو ایک خواہش تھی کہ میں پیسہ کماؤں، آج میں امریکہ میں چند ان ٹاپ کے بزنس کمیونٹی کے ممبران میں شامل ہو چکا ہوں، اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، تو بالکل میں آؤں گا، اپنے ملک کی بھی اور اپنے لوگوں کی بھی خدمت کروں گا. اس وقت دوبارہ جب میں امریکہ گیا تو میں نے اسلم خان صاحب سے کہا جی آپ کے پروگرام جو لوگوں کی خدمت کیا وہ کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ شروع کرتے ہیں، تو کہاں سے میں شروع کروں؟ میں نے کہا جی ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ٹرسٹ بنایا اور ہم بھی کچھ ڈسپینسریز بنا رہے ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، اپروچبل ایریاز ہیں. تو انہوں نے کہا جی میرے ذمہ کتنی ڈسپینسریز ہیں؟ میں نے کہا جی ہم بھی شروع کر رہے ہیں. تو انہوں نے اسی وقت 12 ڈسپینسریز کا اعلان کیا. 3 پہ کام شروع ہے، 1 مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہ ان کا منصوبہ جو پل کا ہے یہ انہوں نے شروع کیا اپنی مدد، اپنے وسائل سے، اپنی دولت سے. تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں. اور میڈم جل جو ان کی سٹاف
की बड़ी I want to appreciate Madam Jill, your dedication and determination to your work, and really want to appreciate your professionalism to your job as handed over to you. I, on behalf of my colleagues and audience sitting in front of you, want to appreciate you. You have paid a good job to complete these projects. And اسلم خان صاحب, یہ ہمارے لیے بڑا فخر کا مقام ہے. یہ ایک مثال ہے, اس وقت پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے. یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے, لیکن جو 2018 کے بعد معاشی پالیسیاں تھیں, ان کے نتیجے میں جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے, بڑی مشکل مسائل سے ہم گزر رہے ہیں. آج ایک اچھا دن ہے کہ 12 روپے ڈالر نیچے آیا ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی اور حکومت کی پالیسیوں کا گناہ ہمارے سر پہ ہے. اگر اللہ نے ہمیں 1 سال خدمت کرنے کا موقع دیا تو انشاءاللہ 2018 والا پاکستان آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہوگا. اور اسلم خان صاحب, آج پاکستان کو اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کی ضرورت ہے. اگر روشن ڈیجیٹل پروگرام میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں $10,000 ایک خاندان کنٹریبیوٹ کرے, تو یہ غلامی کا معاہدہ جو IMF سے کسی حکومت نے کیا تھا, اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. صرف وہ پاکستانی جو ویل اسٹیبلشڈ ہیں دنیا میں, اوورسیز پاکستانی, یہ ایک قومی جذبے کے تحت ہو سکتا ہے. تو میری ان تمام آج اس تقریب کی وساست سے تمام ان پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ آئیں آج مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنی مٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان, ان کا بھی ہم نے پروگرام رکھا تھا کہ ان کا نمائندہ یہاں آئے, لیکن سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے آپ انہوں نے ٹانک اور جنوبی اضلاع کا دورہ کرنا تھا. کل انشاءاللہ تعالی اسلم خان صاحب کی ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے بھی ہوگی, اور آپ کا پیغام انشاءاللہ یہ آپ کا سپوت آپ کے وزیر اعظم تک پہنچائے گا خدا کے فضل و کرم سے. اور میں, یہاں بہت سے لوگ ہیں, مجھے وہ لوگوں کا بھی پتہ ہے, جب یہاں اناؤنس ہوا تھا تو انہوں نے کہا ایسے بہت سے وعدے, یہ گل ہوئی نا, ایسے ہم نے بہت سے وعدے دیکھے ہیں. آج میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اسلم خان کا وعدہ تھا اس کی نیک نیتی نے پورے کیا, اور اللہ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا. جمیل بھائی اور جتنی ٹیم نے کام کیا, جب بھی ان کو ضرورت پڑی, سروس کی ٹیکنیکل ٹیم, یہاں سردار صاحب نے بات کی, ہم نے ہر وقت ان کی مدد کے لیے ان کو آفرز کی ہر حوالے سے. بہرحال آئندہ بھی جب آپ کو انشاءاللہ ضرورت ہوگی, جو مدد بھی ہوئی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے خدا کے فضل و کرم سے. اور میں یہاں شاہ صاحب نے بات کی کہ ان کی برادری نے جگہ دی, میں ان سب لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں جن لوگوں نے یہ زمین, سڑک کے لیے زمین دی. اور ایک بات جو ناظم صاحب نے کی, پچھلی حکومت میں تحصیل لورا اور حویلیاں کو جوڑنے کے لیے, ملانے کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جو 22-23 کروڑ روپے کا تھا. اور یہاں کچھ میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ میں خالی اعلان کرتا ہوں, بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے. اس علاقے کی سب سے بڑے جو سڑک کا منصوبہ ہے 1 ارب 23 کروڑ کا, یہ اللہ کا کرم ہے, تو پھر میری کوششوں کا خدا کے فضل و کرم سے نتیجہ ہے. اور جب پونا کے مقام پہ سلائیڈنگ آئی تھی تو حکومتیں بھی تھی اور تحصیل بھی تھی, اس وقت بھی 12 کروڑ روپیہ میں نے ہی دیا تھا. اور یہ جو وولٹیج کا مسئلہ تھا, حویلیاں میں گریڈ بنا کے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کنیکٹ کیا ہے خدا کے فضل و کرم سے. یہاں ہمارے ٹیوب ویلز نہیں چلتے تھے, لگ بھگ 39-40 کروڑ روپے کا وہ منصوبہ ہے. میں چھوٹے منصوبوں کی باتیں نہیں کرتا,
اور آج 4 سال ہمیں فنڈز نہیں ملے, ہمیں پیسے نہیں ملے, ہمارا حق نہیں ملا. تو میں اپنے بھائیوں سے یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ جہاں رفائی کام اسلم خان صاحب کے ہیں, میں نے سفارش کرتا ہوں کہ جو 12 ڈسپینسریز آپ نے ہم سے کمٹ کی تھی, آج جو جمیل صاحب نے مطالبہ کیا ہے ان تینوں کا اعلان کر کے جائیں اور ان کے لیے فنڈز دینے کا آج اعلان کریں. اور دوسری, یہاں ناظم صاحب نے بات کی, ہمارے جو 4 سال تک بٹکنالہ اور ہیرلاں والی سڑک, اس کی سڑک کے پیسے روکے گئے تھے کیونکہ اس توڑا کے سامنے برج نہیں ہے. اب یہاں پہ برج بن گیا ہے. میں آج جو پہلا فنڈ ممبران قومی اسمبلی کو ملے گا, بڑا کم فنڈ ہے, اس میں سے 9 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. آپ لوگ فیصلہ کریں کہ بٹکنالہ سے آپ اس سڑک کو توڑا ملائیں گے یا اس پل سے یہاں تک ملائیں گے. 9 کروڑ روپے کا انشاءاللہ 1.5 ماہ کے اندر اندر ٹینڈر خدا کے فضل و کرم سے ہوگا. دوسرا, یہاں پہ بات کی گئی فتح باد کے لیے اس توڑا سے پہلے بھی میں نے 25 لاکھ روپے دیے تھے. چند دوستوں نے اس پہ بورڈ بھی لگائے, بورڈ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آج مزید اس پل کے ساتھ PCC کے لیے 1.5 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں اور 1.5 ماہ کے اندر اندر, اور یہ اسلم خان صاحب سے میری کمٹمنٹ تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم بڑی مشکل حالات میں یہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں, بڑی مشکل حالات میں اس ملک کے لیے سیاست کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنے سیاسی مفاد کی بات سامنے رکھتا ہے, سب کی کارکردگی ہمارے سامنے, اور جو ان علاقوں میں سیاسی کرتب بازیاں ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے. اس لیے میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے اعتماد پر پورا اتر سکوں. اللہ مجھے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک انشاءاللہ ہیں عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ آپ کا اور آپ کے حلقے کا انشاءاللہ نام خدا کے فضل و کرم سے روشن کریں گے. یہاں میرے بھائی نے مجھے میانی ویلیج کے لیے ٹرانسفارمر کی بات کی, LT پولز کی بات کی. میں 20 لاکھ روپے LT پولز کے لیے اعلان کرتا ہوں اور میانی کی آبادی کے لیے 50 kVA کے ٹرانسفارمر کا اعلان کرتا ہوں. یہ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی خدا کے فضل و کرم سے مل جائیں گے. باقی کافی ہماری جو کمٹمنٹس تھی وہ رہ گئی تھی پچھلی دفعہ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے. اب ہمیں 1 سال کے اندر انشاءاللہ فنڈز ملیں گے. میں اپنے تمام بزرگوں اور بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس مشکل حالات میں دعا کریں کہ ہم معاشی طور پہ ملک کو تباہی سے بچا سکیں, اور آپ ہمارا ساتھ دیں, اور بالخصوص سمندر پار پاکستانی ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں خدا کے فضل و کرم سے جب آپ کے گلے بھی ختم ہوں گے اور پاکستان بھی انشاءاللہ معیشت بھی اور یہ عوام بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. میں اس تقریب میں آنے والے تمام لوگوں کو اپنے سپوت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نبیل عباسی صاحب کا بھی, زید شاہ صاحب کا بھی, اہلیان علاقہ کے لوگوں کا بھی. میں اگر نام لوں گا تو بہت لمبی فہرست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, اہلیان علاقہ زندہ باد. 1 منٹ جی چاچو.